اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طوبى لمن يطوبى لعبد وجد في صحيفة يوم القيامة استغفارا كثيرا. اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار ہو. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں بعد اوقات 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. تو استغفار کے بعد، مغفرت کے بعد اللہ کی رضا، اس کی مہربانی اور اس کی محبت کی بات ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، ما یہ نافیہ کلام میں حسر ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، متاع ہے. اور ایک مقام پر صرف متاع، الا متاع، کہ دنیا کی زندگی متاع ہے. متاع کا معنی سامان، گھٹیا سامان. امام اصمعی رحمہ اللہ جب کسی لفظ کی پیچیدگی کو دیکھتے تو اس کا معنی معلوم کرنے کے لیے اطراف کے دیہاتوں میں چلے جاتی. دیہاتوں کی لغت خالص ہوتی. متاع کا معنی سمجھنے کے لیے اسی طرح وہ گھوم رہے تھے دیہاتوں میں. کس سے معلوم کرے متاع کیا ہے؟ تو ایک خاتون کو سنا اپنی بچی کو آواز دے رہی ہے کہ ہاتھ المتاع، مجھے متاع لا کر دو. اسمعی رک گیا وہاں کہ بچی کیا لے کر آتی، کس چیز کو متاع کہتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کیا لے کر آئی؟ وہ کپڑا جو عورت ایام حیض میں استعمال کرتی، وہ متاع. گھٹیا کپڑا، گندا کپڑا. یہ دنیا ہے، دنیا کو متاع کہا گیا. اور متاع بھی دھوکے کا سامان. پیچھے ہم نے پڑھ لیا اس دھوکے کی جھلک. کھیتی باڑی کر دی، کاشت ہو گئی، اچانک کھیتی خشک ہو گئی، چورا چورا بن کر گر گئی، بکھر گئی، ساری محنت برباد ہو گئی. یہ دنیا کی زندگی. تو بقا آخرت کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے، اچھے عقیدے کے لیے، اس میں وفاداری ہے. انسان اسی کی طلب میں محور ہے.